دوستو، انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ چیزوں کی فطرت عطا کی ہے۔ وہ کہیں اپنے آپ کو تکلیف میں محسوس کرتا ہے تو کہیں اپنے آپ کو آسانی میں محسوس کرتا ہے۔ بڑا پڑھا لکھا، سمجھدار، مالدار، وزادار آدمی ہونا، لیکن اس کے کپڑے میلے کچیلے ہوں تو نہ وہ کہیں جانے میں آسانی محسوس کرتا ہے اور نہ کسی کو گھر بلانے میں آسانی محسوس کرتا ہے۔ ایک مفت کا بوجھ اس کی طبیعت پہ ہوتا ہے کہ میرے کپڑے ٹھیک نہیں، مفت کا بوجھ۔ لیکن بندہ بالکل ان پڑھ ہو، سادہ ہو، گھر ٹوٹا ہوا ہو، لیکن اس کے کپڑے ٹھیک ہوں، اٹھنا بیٹھنا، ابھی نہا کے آیا ہو، استری والے کپڑے پہنے ہو، تو کہیں بیٹھتے ہوئے ذرا ہچکچاہٹ نہیں محسوس کرتا۔ آپ خود جب اپنے وہ کپڑے اتار لیتے ہیں نا، ان کو مٹی لگی ہوئی تھی، کہیں گرد لگ گئی تھی، تو خود بھی اپنے آپ کو آسانی میں محسوس کرتے ہیں۔ ورنہ نا ساری محفل میں سب سے زیادہ توجہ اسی بات پہ رہتی ہے کہ میرا بٹن ٹوٹا ہوا ہے، اور وہ جینے ہی نہیں دیتا کہ بٹن جو ٹوٹ گیا ہے، تو بار بار بندے کا خیال ہوتا ہے کہ کدے تک نہ لے کوئی۔ یہ نفسیاتی مسئلہ ہے، اس کو سمجھیں۔ انسان فطرت کے ہاتھوں بعض اوقات مجبور ہوتا ہے۔ جس طرح انسان کا ظاہری حلیہ ٹھیک نہ ہو تو پورے سکون میں نہیں ہوتا، اسی طرح اگر باطن پہ کوئی بوجھ ہو نا، یہ تکبر والا بندہ کبھی سکون میں نہیں رہتا، یہ عجب والا، خود پسندی والا بندہ کبھی سکون میں نہیں رہتا۔ بیماری لگ جاتی ہے نا میری طرح کے کچھ لوگوں کو، بزرگوں کی بات نہیں کرتا کہ ہمیں سٹیج پہ ہونا چاہیے، میں چودھری صاحب ہوں، میں مالدار ہوں، میں علاقے کا بڑا ہوں، میں درویش ہوں، میں صوفی ہوں۔ آپ یقین کریں کہ ان کو پیچھے بیٹھ کے محفل سننے کا مزہ ہی نہیں آتا۔ وہ ساری محفل میں یہی سوچ رہے ہوتے ہیں کہ کدی کوئی اگے ساتھ لے نا۔ یہ بیماری ہے، یہ سکون نہیں لینے دیتی، یہ ایک مسئلہ ہے۔ خود پسندی، حسد، عجب، کبر، یہ مسائل ہیں۔ آپ جو مرضی کر لیں، یہ آپ کو سکون نہیں لینے دیں گے۔ کسی بندے کا یہ ذہن بن جائے نا کہ میں جانا جاؤں، میں پہچانا جاؤں، تو آپ یقین کریں کہ وہ منتیں کرتا ہے کہ یار کوئی مہربانی کرو، میرا بھی ذکر کرو کہیں۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ لکڑی کو گھن اتنی تیزی سے نہیں کھاتی جتنی بڑے لوگوں کو خوشامد تیزی سے کھا جاتا ہے۔ ان کا بس نہیں چلتا، ورنہ 2 بندے رکھ لیں 8 گھنٹے کی ڈیوٹی پہ کہ میری تعریفیں کیا کرو، بس نہیں چلتا۔ یہ باطن کے جو میل کچیل ہے نا، میرے رسول کریم کا کمال یہ ہے کہ حضور نے نظر کرم سے سارے ہی دور فرما دیے، اور محبوب کے اپنوں نے جب نبی پاک سے دلیل مانگی نا کہ آپ اللہ کے نبی ہیں تو اس کی دلیل کیا ہے، اپنوں نے دلیل مانگی، قریش نے۔ اپنوں کو منوانا ذرا مشکل ہوتا ہے نا، یہ اللہ کا قانون ہے، اس نے چراغ کے بالکل نیچے اندھیرا بنا دیا ہے، اس کا قانون ہے، کیا کیا جائے، نہیں مانتے۔ اپنوں کو منوانا، قریبیوں کو، انہوں نے جب، میرے ایک دوست نے مجھ سے کہا کہ ایک نہیں سمجھ آئی کہ جب کوہ صفا پہ حضور نے کہا تھا کہ میں اگر تمہیں کہوں کہ اس طرف دشمن کھڑا ہے تو سارے کہہ رہے تھے ہم آپ کی بات مانیں گے، تو میں نے کہا وہ سرکار کو ماننے کی بات تھی۔ یہاں بھی بہت سارے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں حضرت صاحب آپ کی عزت بڑی کرتے ہیں پر چپ کر جائیں، سیاست کا نام نہ لینا۔ میری بات کی سمجھ آ رہی؟ آپ کی عزت بڑی کرتے ہیں پر چپ کر جائیں، آپ نے یہ نہیں کہنا کہ سود نہ کھاؤ، بالکل آپ نے یہ نہیں کہنا کہ چودھری صاحب کے بچے کی شادی پہ بینڈ باجا نہیں ہونا، کیونکہ ہم تو عزت کرتے ہیں۔ عزت کرنا اور ہوتا ہے اور بات ماننا، ان میں فرق ہوتا ہے نا جی۔ کچھ لوگ حیا کرتے ہیں پر بات، لیکن زیادہ خوشی اسی کی ہوتی ہے جو حیا بھی کرے اور بات بھی مانے۔ تو اپنوں نے جب دلیل مانگی نا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں تو اس کی دلیل کیا ہے، تو اللہ کریم نے فرمایا محبوب ان سے فرمائیے فقد لبثت فیکم عمرا من قبلہ، کوئی باہر سے تو نہیں نہ آیا، میں نے تمہارے درمیان عمر کا حصہ گزارا ہے، افلا تعقلون، کیا تمہیں عقل نہیں؟ میری طرح کا کوئی سچا ہے تو دکھاؤ، کوئی صادق اور امین ہے تو دکھاؤ۔ تمہارے بیچ نبی کریم کا نہ اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا یہ اس طرح کا تھا کہ کوئی چیز کسی پر بوجھ نہیں بنتی تھی، بلکہ جو دیکھتا جاتا تھا مدینے والے کا غلام بنتا جاتا تھا۔ ہم نا آپ یقین کریں کہ اگر نکل آئے نا، آ جائیں سادگی پہ، سادی زندگی بڑی آسان ہوتی ہے، بڑی آسان۔ یہ جو بچے 4,500 روپیہ لگا کے بال کھڑے کراتے ہیں نا سر پہ، یہ پھر پریشان بھی رہتے ہیں کہ اتنے پیسے لگا دیے، دیکھا کسی نے بھی نہیں۔
کوئی اتنا مشکل بات نہیں کہ رات کو بیٹا پھل لے کے آیا تو اپنی بیوی کے کمرے میں چلا گیا. لوگ اس کی ماں کو اور اس کے باپ کو یہ بات آسانی سے کہہ دیتے ہیں کہ آپ حوصلہ کریں، دفع کریں، جو کر رہا ہے کرنے دیں. لیکن جس بندے کی کل کمائی اس کا پتر ہو اور بھری جوانی میں جس نے کہا ہو بیوی سے کہ چل میں پرانے کپڑوں پہ عید گزار لوں گا، تو نئے کپڑے بچوں کے لے آ. جس نے 30 سال سعودی عرب میں، دبئی میں، مسقط میں، پردیس میں گزارے ہوں پر وہاں کمبل بھی نہ بدلا ہو کہ چلو بچے میرے پڑھ جائیں، اس کی کل کمائی باغ تیرے دی کر کر راکھی، ساری عمر گزاری تو جدوں اے باغ پکن تے آیا لے گئے اور وپاری، تو وہ پھر جا کے تو 6 کنوں رکھ کے پلیٹ میں اپنی بیوی سے کہتا ہے جا ابا جی کو دے آ. یہ کہنا آسان ہے باپ کو کہ تو صبر کر، حوصلہ کر، پر وہ باپ جب پیچھے پلٹ کے دیکھتا ہے تو کہتا ہے دنیا نے تو تجھے تحفہ دیا ہوگا، میں نے تو جوانی تجھے دے دی، خوشیاں ساری تیرے نام کر دی اور تو میرے ساتھ یہ سلوک کرنے چلا. احساسات نہیں، اس کو پتہ ہی نہیں. روز دوست کو ٹیلی فون کرتا ہے کہ آج باہر سے کھانا کھائیں، کبھی ابا جی کو بھی کرنا کہ ابا جی آج میرے بغیر روٹی نہ کھانا، میں آؤں گا تو مل کے کھائیں گے. کبھی کہہ اماں کو کہ اماں مجھے بڑے بڑے ریسٹورنٹ میں وہ مزہ نہیں آیا کہ تیرے ہاتھ کے چاولوں کی روٹی میں مزہ آیا، آج پکا نا. مجھے لگتا ہے اماں کو راشا بھی ہو نا، راشا بھی ہو تو پھر بھی وہ تیرے لیے محنت کرے گی. لیکن احساس ضروری ہے نا، وہ ہم پیدا نہیں کرتے، وہ ہماری توجہ نہیں جاتی. صاحب طبقات کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جب صحابہ کرام آئے تھے مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ، تو آپ نے سن رکھا ہے کہ انصار مدینہ نے اپنی جائیدادیں بھی تقسیم کر کے آدھی آدھی مہاجرین کو دے دی تھی. تو ان میں ایک حضرت ام ایمن بھی تھی، نبی کریم کی رضائی والدہ ہیں. یہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو سرکار کے والد گرامی، ان کی آزاد کردہ لونڈی. حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ جناب آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی بڑی خدمت کی انہوں نے. ان کو بھی ایک باغ ملا ہوا تھا. جب وہ خیبر کے علاقے فتح ہو گئے، یہودیوں سے بہت سارے علاقے لے لیے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب اس طرح کرو کہ یہ جو تم نے جائیدادیں لی ہوئی ہیں نا انصار سے، یہ واپس کر دو اور تمہیں اس میں سے دے دیتے ہیں. اور حضور علیہ السلام نے انصار مدینہ سے بھی کہا کہ میں ان کو یہ جائیدادیں دے کے اور تمہاری واپس کرانے لگا ہوں. تو انصار نے تو وہاں بھی بڑا انوکھا جواب دیا کہ یا رسول اللہ ہماری والے بھی رہنے دیں اور وہ والے بھی ان کو دے دیں. وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، یہ بھی ان کو ان کے پاس رہنے دیں. محبوب نے فرمایا نہیں، میرا فیصلہ یہی ہے. حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حصے میں ایک باغ آیا ہوا تھا، تو محبوب کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اماں جی آپ کو کوئی اور باغ دے دیتے ہیں، یہ والا باغ واپس کر دیں. سیدھی سادی بی بی تھی، ناز تھا کہ میں نے حضور کی خدمت کی ہے بچپن میں، ناز تھا. کہنے لگی میں تو نہیں واپس کرتی، یہ ناز ہے، ورنہ حضور کو کوئی انکار کر سکتا، میں تو نہیں واپس کرتی. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگی اماں جی یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ حضور فرمانے لگے عائشہ آپ خاموش ہو جائیں، یہ بڑھاپا ہے، اس کے احساسات ہیں، اس کے جذبات ہیں. آپ یقین کریں کئی دفعہ بوڑھے بیچارے نا درد سے بات نہیں بتاتے کسی کو، وہ کہتے ہیں کیا کرے، کپڑا اٹھائیں تاکہ پیٹ ننگا ہو جائے، کیسے بات کریں. نبی کریم سید عالم علیہ الصلوۃ والسلام اماں جی کے قریب گئے، کہا اماں جی میرے ساتھ چلو ایک دفعہ باغ دیکھ تو لو. حضور ساتھ لے کے گئے، ایک باغ دکھایا تو کہنے لگی نہیں میں نے نہیں لینا، یہ مجھے میرے والا ٹھیک. حضور نے پھر دوسرا دکھایا، کہنے لگی یہ بھی نہیں مجھے پسند. محبوب نے تیسرا دکھایا تو کہنے لگی یہ تو میرے والے باغ سے بھی پیارا ہے، یہ میں لے لوں گی. جب وہ مسکرائیں تو حضرت عائشہ کہتی ہے میں نے حضور کی آنکھوں میں آنسو دیکھے، فرمایا الحمدللہ اس کا دل نہ راضی ہو گیا ہے. یہ طریقہ ہے میرے عزیز، تھوڑے احساسات تو پیدا کریں، تھوڑے اپنے جذبات. کتنی خود غرضی والی زندگی ہے کہ مجھے صرف میرا ہی خیال ہے، اور جو جہاں بیٹھا ہے نا، پتہ ہے ہم پریشان زیادہ کیوں ہیں؟ میں مولوی ہوں تو میں سارا دن یہی تقریریں کرتا ہوں، لوگ مولویوں کی عزت نہیں کرتے، لوگ مولویوں کی عزت نہیں کرتے. تو میں کہتا ہوں چھوڑیں یہ رٹا، عزت مانگنے کی کیا ضرورت ہے؟ اب منت مانگ کے عزت کرانی ہے؟ چھوڑیں، کوئی ضروری ہے؟ میں اس طرح کرتا ہوں کہ میں عزت کرنی شروع کر دیتا ہوں. میں کرتا ہوں نا 15-20 علماء کی عزت، چلو ہم آپس میں شروع کر لیتے ہیں تو خود بخود باقی بھی مسئلہ ٹھیک ہو جائے. بوڑھے لوگ ہر وقت شکایت کرتے ہیں عزت نہیں کی جاتی، عزت کیوں آپ بھیک مانگتے ہیں؟ کیا ضرورت؟ پیار دینا شروع کریں، روز بروز مطالبہ کرنا
کہ میری خدمت کرو، میرے پیچھے چلو، اس سے تو دقت پیدا ہوتی، انسان تکلیف میں رہتا ہے۔ میرے رسول کریم علیہ السلام خیال رکھتے، چھوٹے چھوٹے بچوں کے جذبات کا بھی خیال کرتے، بوڑھوں کے جذبات کا بھی خیال کرتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر شخص کے بارے میں ایسا نظریہ رکھتے کہ جس سے قوم کو سکون ہوتا، دلوں کے اندر اطمینان پیدا ہوتا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک دن گھر میں تشریف فرماتے اور طبیعت مبارک میں بڑی، میں دیکھ رہی تھی کہ بڑا حشاش بشاش ہے سرکار کا مزاج، بڑی خوبصورتی۔ آج غم امت میں حضور اس طرح پریشان نہیں جیسے اکثر ہوتے ہیں۔ آپ فرماتی ہیں باتیں چل رہی تھی تو بیٹھے بیٹھے حضور فرمانے لگے کہ عائشہ میں تمہیں بتاؤں تو مجھ سے راضی کب ہوتی ہو اور ناراض کب ہوتی ہو؟ کہتے میں نے عرض کی یا رسول اللہ میں اور آپ سے ناراض؟ فرمایا چل سن تو لینا۔
تو وہ جو چادر تھی وہ حضور کے گلے میں پھر گئی. فرماتے میں وہ تکلیف محسوس کر رہا تھا تو وہ کھینچ کے نا چادر تو کہنے لگا میں کچھ مانگنے آیا ہوں. تو دروازہ زور سے کھٹکھٹائے اسے بھیگ دیتے ہو کہ تو دوڑ جا دروازہ توڑے گا. لیکن حدیث کے لفظ ہیں فَالْتَفَتَ إِلَيْهِ فَضَحِكَ. حضرت انس بن مالک کہتے ہیں جب مصطفیٰ کریم نے اس کی طرف دیکھا تو حضور نے مسکرانا شروع کر دیا. یہاں مسکرانا کمال ہے. اعلیٰ حضرت بریلوی کہتے ہیں جس کے گچھے سے لچھے جڑے نور کے ان ستاروں کی نزہت پہ لاکھوں سلام، اور جس کی تسکی سے روتے ہوئے ہنس پڑے اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام. حضور نے توجہ کی تو مسکرائے. فرمایا کیا لینے آیا ہو؟ کہنے لگا بھکاری ہوں کچھ لینے آیا ہوں. چادریں کھینچ کے مانگ رہا ہے. تو نبی کریم علیہ السلام نے دیا کتنا؟ میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا دریا بہا دیے ہیں، در بے بہا دیے ہیں. نبی کریم نے فرمایا یہ دو پہاڑیوں کے درمیان جتنی بکریاں کھڑی ہیں ساری اسے دے دو. دو پہاڑیوں کے درمیان جتنی بکریاں کھڑی ہیں ساری اسے. وہ آیا تھا تو اسے ادب آداب بھی نہیں آتے تھے، مانگنے کا طریقہ بھی نہیں آتا تھا، لیکن گاؤں گیا تو جا کے دین کا مبلغ بن گیا. کیا تبلیغ کرتا ہے؟ کہتا ہو لوگوں غربتوں سے پریشان لوگوں آؤ میرے ساتھ میں تمہیں مدینے لے چلوں. میرے رسول اتنا دیتے ہیں کہ غربت کا ڈر بھی نکل جاتا ہے. جب طبیعت کے اندر انسان کے ایک مزاج بن جائے نا، آپ یقین کریں کہ بڑے ٹھنڈے لوگ، مست لوگ، پرواہ کوئی نہیں. ورنہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں بیچارے زندگی میں جو دوسروں کو سیدھا کرتے کرتے نا خود بڑے ٹیڑے ہو گئے، حالات خراب ہو گئے. امام احمد بن حنبل وہ روایت لائے ہیں، جب ایک شخص نے آ کے حضرت عمر سے کہا تھا میں تقریر کرنا چاہتا ہوں، تو فرمایا تو نہ کرنا. اس نے کہا حضور میں پڑھا لکھا ہوں کیوں نہ کروں؟ فرمایا جب تو ممبر پہ بیٹھ کے واز کرے گا تو بہت سارے لوگوں کو گنہگار بھی تو سمجھے گا نا، تو تیرا اپنا کیا بنے گا؟ یہ بھی تو بتا نا کہ پھر تیرے اندر کے لیول کا کیا بنے گا. اپنے آپ کو نا ان قباحتوں سے، اگر آپ کے کپڑے ٹھیک نہیں، آپ سکون میں نہیں ہیں، تو آپ کے اندر میل ہو تکبر کی، حسد کی، غیبت کی، چغلی کی، اور سب سے بڑی بدگمانی کی، برا سوچنے کی، پھر آپ کہیں کہ میں سکون سے. آپ یقین کریں ہمارا کوئی مخلص دوست اس لیے نہیں ہوتا کہ ہم کسی کو مخلص سمجھتے ہی نہیں. ہمارے زمانے میں سچا اس لیے کوئی نہیں کہ ہم کسی کو سچا سمجھتے نہیں. ہمیں بزرگ اس لیے نہیں ملتے کہ ہم کسی کو بزرگ ناراض نہ ہونا. میری بات پہ غور کرنا. ہمارے ہاں اس لیے کوئی ہمارا ہمدرد نہیں کہ ہم کسی کو ہمدرد. ہمارے بندے کو تو دکاندار کہہ رہے ہیں، ہر بندے کو تو جھوٹا کہہ رہے ہیں، ہر بندے کو تو دھوکے باز کہہ رہے ہیں، ہر شخص تو ہماری نظر میں جاہل ہے، ہر عالم تو معاذ اللہ ہماری نظر میں بے عمل ہے. تو جب اس قدر زیادہ ہمارا ذہن برا ہو جائے گا، یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم، اتنا برا سوچیں گے تو پھر تو حضور نے فرمایا نہیں کہ اللہ تمہارے گمان کے قریب ہے. اس طرح کا گمان کرتے ہو رب بھی ویسا ہی بن جاتا ہے. تو اپنی سوچوں کو ستھرا کریں، اپنی طبیعت میں نرمی لائیں. آپ اچھے بندے ڈھونڈنے ملیں گے تو رب آپ کو ڈھیروں بندے عطا کرے. اپنے آپ کو کمزور نہ کریں، کبھی چھوٹا نہ کریں. چھوڑیں اپنی نجی مجلسیں بھی پاک کریں، صاف ستھری کریں اور خوبصورت کریں، اور اپنی جو خلوتیں جلوتیں ان میں محنت کریں. اپنے سے دوسروں کو افضل جاننا سیکھیں، لوگوں کا اکرام کرنا سیکھیں، آداب سیکھیں، اور لوگوں